اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، آج جمعرات کا دن ہے اور آج کے دن کا آپ کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان عمل لائے ہیں۔ ایسا عمل کہ آپ جتنی بھی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوں گے، جو بھی آپ کو پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت جو ہے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کو اپنے دل کی جو بھی جائز مراد ہوگی وہ پوری ہوتے ہوئے محسوس ہوگی۔ اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور جمعرات کا نام جو ہے وہ میں نے شروع میں کیوں لیا اور جمعرات کے دن ہی اس عمل کو کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم اپنی آج کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اسی طرح بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو ساتھیوں، چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ساتھیوں، جیسا کہ جمعرات کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی کرامت کا دن ہے۔ کیونکہ جمعرات کے دن جو ہے وہ عصر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شب جمعہ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آسمان کے فرشتے ندائیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی جو اپنے رب سے حاجت مانگے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر سرزش کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق چاہتا ہو، ہے کوئی جو اللہ سے رزق مانگے، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے جو اولاد مانگتا ہو، غرض کے جو بھی حاجت ہو، شب جمعہ کے جمعرات کے دن کے عصر کے بعد سے جو ہے وہ فرشتے ندائیں لگانے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمیں وہ ہمارے کانوں کو وہ چیز سنائی نہیں دیتی، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ شب جمعہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس رحمت کے ساتھ جڑے یا اس رحمت سے جڑنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ساتھیوں، تو اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ کیونکہ مرنے کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد جو ہے وہ برزخ کا جہان جو ہے وہ مرنے والوں کے لیے شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک لمبا سفر ہے، جیسے کہ امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اپنا نہج البلاغہ میں ارشاد کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جو ہے زاد راہ کم ہے اور سفر بہت طولانی ہے، یعنی وہ اسی برزخ کے بارے میں ارشاد کرتے ہیں کہ زاد راہ جو ہمارے پاس کم ہے، یعنی ہمارے اعمال جو ہیں وہ کم ہیں لیکن سفر جو ہے وہ بہت طولانی ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور ان کو کوئی فاتحہ درود کرنے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، غرض کہ شب جمعہ جب بھی آپ کے پاس اس چیز کا موقع ملا تو 2 رکعت یہ نماز ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الحمد کے بعد جو ہے سورۃ انا انزلنا یعنی سورۃ القدر پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جن کو سورۃ الکوثر نہیں آتی تو وہ سورۃ قل ھو اللہ اور سورۃ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ سلام پھیر لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے درود پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ کے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ قل ھو اللہ اور آخر مرتبہ درود پڑھنا ہے اور کیا کہنا ہے کہ یا اللہ یہ جو نماز ہے اس کا ثواب، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بست سے شروع کر لیں کہ رسول اللہ کی بست سے آج تک جتنے مومنین مومنات جو کہ مسلمان اور جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، چاہے وہ آپ کے جاننے والے ہیں، چاہے وہ انجان ہیں، چاہے وہ وارثوں والے ہیں، چاہے وہ بے وارث ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ شہداء ہیں، غرض کہ جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، یا اللہ ان سب ان سب کی روحوں تک اس کا ثواب جو ہے وہ نازل فرما۔ تو آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اس وقت جو لوگ عالم برزخ میں ہوں گے اور وہ تنگی میں اور مشکل میں ہوں گے تو آپ اس نماز کی بدولت جو ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے ان کو محسوس ہوگا
اور وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اس عالم غربت میں یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہم تک کیسے پہنچا؟ تو اس وقت ان کے آگے سے حجابات ہٹ جاتے ہیں، اور جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہی ہوتی ہے، مثلاً اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، یا بے وارث روحوں کے لیے، وارث روحوں کے لیے، غرض جس کے لیے بھی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو ان کے آگے وہی شخص جو ہے وہ جائے نماز پر بیٹھا ہوا ان کو، یا عورت ان کو جائے نماز پر بیٹھی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، اور وہ اس عالم غربت میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جس طرح اس نے برزخ میں ہماری مشکل آسان کی اور ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مہیا کیا، اے میرے اللہ اسی طرح اس بندے یا بندی کو جو بھی پریشانی ہے اس دنیا میں، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ اس عالم غربت میں، اس پریشانی میں تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اس بندے کی یا اس بندی کی مشکلات حل فرما۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ویسے بھی بزرگوں کی اور والدین کی دعائیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ مستجاب کرتا ہے، اور اسی طرح جو عالم سفر میں، مسافرت میں ہوتے ہیں، عالم غربت میں، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی ضرور مستجاب کرتا ہے۔ تو جو بھی دعا ہوگی یا حاجت ہوگی آپ کی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں پوری کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جب یہ نماز جو ہے ایک معاوضہ ہوگی کہ جب ہم میں سے بھی کوئی اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اور بندے کی یہ ذمہ لگائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، یا اس کی زبان پر آپ کا نام ہوگا، یا پھر اگر آپ بے وارث روح میں ہوں گے تو بھی یہ نماز آپ کے لیے پڑھی جائے گی، اور کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا ثواب دیتا رہے گا، اور برزخ میں آپ کے لیے بھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آتے رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔